بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری اذان کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں نے عالم وار فتگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہیں کر سکتے تھے، لہذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی۔ رقط و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آزاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔